بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف مہتاب. پروگرام ہے بیٹ اسپیشل. آج کا پروگرام جو ہے اس حوالے سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 5-6 مہینے کے دوران کرونا نے پوری دنیا کو متاثر کیا. پاکستان پہ بھی اس کے اثرات آئے اور اس کے بعد لاہور کے اندر بھی اس کے اثرات واضح ہوئے. پہلے بہت زیادہ مریض آنا شروع ہوئے، اس کے بعد کمی آنی شروع ہوئی، اور اب یہ گزشتہ 15 دن سے کافی حد تک اس میں ٹھہراؤ آ چکا ہے. بہت زیادہ اموات بھی نہیں ہے، بہت زیادہ پیشنٹ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے حکومت نے اس کے تدارک کے لیے کہ تاکہ یہ زیادہ نہ پھیلے تو کاروبار پہلے بند کیے، پھر آہستہ آہستہ کھولنے شروع کیے. اب اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً 90% کاروبار جو ہے وہ کھل چکے ہیں، جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ بھی کھول دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہوٹل اور ریسٹورنٹ تھے ان کا کاروبار بھی کھل گیا. اب تعلیمی ادارے اور شادی ہال رہ گئے ہیں، وہ بھی کھلنے جا رہے ہیں، جلد کھل جائیں گے. آج کا پروگرام اس حوالے سے بھی کرنا ہے کہ جب اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو ہمارے جو ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز تھے اور جو ریسٹورنٹ تھے ان کے لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ ان کی 90% زائد جو عمارات تھیں جن میں وہ قائم تھے وہ کرائے کی تھی. کرایہ بھی دینا تھا، ملازموں کو بھی نہیں نکالنا تھا، اور باقی جو معاملات تھے وہ بھی چلانے تھے، تو وہ پلے سے پیسے ڈال کے تو کام چلاتے رہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں پہلے بھی آ چکے ہیں. آل پاکستان ہوٹل گیسٹ ہاؤسز اور ٹوریزم جو ان کی ایسوسیشن ہے ان کے مرکزی صدر گلریز کھٹک صاحب ہیں، اور لاہور کے چیئرمین آصف خان صاحب موجود ہیں. تو میں ان کو پہلے ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ جی آپ کا. اور پھر یہ بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا پہلا پروگرام آپ سے ہم نے کیا تو کافی مایوس نظر آئے. آپ کو امید دلائی تھی اس وقت بھی میں نے گلریز کھٹک صاحب کو خاص طور پہ، تو یہ تو یہاں تک آگے تھے، یہ کہتے تھے کہ کوئی اللہ کرے کوئی مولوی فتویٰ دے دے کہ خودکشی حلال ہو جائے. جی ان کو امید دلائی گئی تھی، لیکن اس وقت کافی مایوس نظر آتے تھے. آج ان سے پوچھنا ہے کہ یہ آج سیٹسفائی ہیں یا کہ ویسی ہی صورتحال ہے. جی گلریز بھائی اس وقت کافی مایوس تھے، اور آپ یہ بھی کہہ دیا آپ نے کہ کوئی عالم جو ہے وہ فتویٰ دے دے کہ ان حالات میں خودکشی جائز ہے، تو آپ کو یہی کہا گیا تھا کہ کچھ دن مشکل کے ہوں گے اور اس کے بعد اللہ سب ٹھیک کر دے گا. تو اب ٹھیک ہو گیا، کیسی چل رہی ہے صورتحال؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور ٹیلی ویژن کا شکریہ کہ جناب جن نے ہماری آواز پہلے بھی پہنچے ہوئے اور ابھی پوری دنیا تک ہماری آواز پہنچا رہے ہیں. اچھا بالکل جی، آپ کے ہمارا پروگرام ہوا، بڑا اچھا پروگرام ہوا، اور الحمدللہ اس کے بعد پوزیشن بدلتی رہی. الحمدللہ ہمیں جناب زلفی بخاری صاحب نے اسپیشل کال اپ کی اور ہم گئے وہاں پہ بڑے محبت سے، بڑے عزت کے ساتھ، اور ہمارے تمام مطالبات اے سے لے کر زی تک ہمارے مانے گئے، اور ہمیں یقین دلایا گیا کہ عید کے فوراً بعد ہم ٹورزم کو اوپن کر دیں گے. اور جیسے انہوں نے وعدہ کیا تھا بالکل ویسا ہی انہوں نے اس وعدے کو پورا بھی کیا. عید کے فوراً بعد باقاعدہ طور پر ٹورزم اوپن ہو گئی، اور اس پلیٹ فارم کے تحت ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، زلفی بخاری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو اگلے سال 2021 میں ورلڈ ٹورزم فورم ہو رہا ہے اس میں بھی ہم شانہ بشانہ انشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے لیے اپنی بھرپور. اچھا یہ جو 3 دن گزرے ہیں، چوتھا دن ہے آج، 10 کو کھلے تھے، اگر 10 بھی ڈال لیا جائے تو پھر یہ 4 دن ہو گئے آپ کے تقریباً. تو ان 4 دن کے اندر کیا ریشو رہی ہے ریکوری کی جو آپ مطلب پہلے تھی مالی مسائل تھے؟ آپ لوگوں نے بھی ان 4 دن میں ویژولز دیکھے ہوں گے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پہ آ رہے تھے. پورا پاکستان آلموسٹ جو ہل اسٹیشن ہے وہ چوک ہو چکا تھا، انہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور اسے تمام ارباب اختیار یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک دم لوگ سمجھتے اکانومیکلی شاید ہم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں گے، دوبارہ ریوائول شاید آسان نہ ہو، لیکن پورا ملک جو تھا وہ پیک ہو چکا تھا، ہوٹلز فل ہو چکے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2021 میں تو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے رومز ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو گیسٹوں کو اتنے روم دے سکیں. تو میری باب اختیار سے اور زلفی بخاری سے گزارش ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پر ایک شارٹ ٹرم پالیسی اناؤنس کی جائے، مراعات دی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفراسٹرکچر اور روم جو ہیں ہوٹل جو ہیں وہ بند. مراعات سے میری طرف دیکھیے، مراعات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مراعات کیا آپ خود ہوٹل نہیں بنانا چاہتے، کوئی گیسٹ ہاؤس وغیرہ وہ بنا کے دیں آپ کو حکومت؟ کیا کس طرح کی مراعات کی آپ بات کریں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل انڈسٹری کے لیے بھی پیکج لایا جائے، جس طرح کی کنسٹرکشن انڈسٹری تعمیرات کے لیے نہیں. جی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لایا گیا، شوگر انڈسٹری کے لیے لایا گیا، اسی طرح ہماری انڈسٹری کے لیے بھی ایک پیکج لایا جائے کہ جو لوگ ہوٹلز یا ٹورز میں انویسٹمنٹ کریں گے ان کو یہ بینیفٹس دیے جائیں گے. ان سے یہ پوچھا نہیں جائے گا پیسے کہاں سے ہیں، یہی چاہتے ہیں. اور بجلی کے بل جو ٹیرف ہے چونکہ بہت زیادہ بجلی مہنگی ہے، اس کو کم کیا جائے. یہ تو ابھی حکومت نے نویز سنائی ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ان سے معاملہ طے پا گئے ہیں، جو تو بجلی کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے. صبح سپریم کورٹ نے اپنا 22 جنوری کو جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ
آن ایئر کر دیا ہے جس میں کوئی 400 کچھ ارب روپے کا جو ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہو گیا. یہ ایک بگ اچیومنٹ ہے گورنمنٹ. گیس کے حوالے سے گیس انفراسٹرکچر جو سیس تھا اسی کے لیے ایک پلی ہے, ایک ونڈو کھل گئی ہے نا. تو بہرحال ہم تو گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے اور ہم اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہا ہے ہم نے گورنمنٹ کو کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اس کو کم کیا جائے, تاکہ یہ جب بل کم ہوں گے ہوٹل کی کاسٹ کم ہوگی. جب ہوٹل کی کاسٹ کم ہوگی تو جو ٹورسٹ آئے گا, مہمان جو آئیں گے, ان کو بھی روم سستے ملیں گے, ٹورزم ان کو بھی سستی ملے گی. جی آصف صاحب, آپ لاہور کے ماشاءاللہ آپ کے پاس ایسوسی ایشن کا ایک پلیٹ فارم, اس کے عہدیدار ہیں آپ. لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے تو ساری اس کو جنرلائز کیا کہ کافی حد تک پیک تھی صورتحال, ہوٹل میں کمرے نہیں تھے, گاڑیوں کی لائنیں لگی تھی, کئی لوگ جو ہے گاڑیوں کے اندر ہی سوئے ہیں, رات انہوں نے وہیں گزاری ہے. تو صورتحال تو آئیڈیل ہوتی جا رہی ہے. لاہور کی حد تک کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرف صاحب, ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو ہمارا پروگرام ہوا اس میں ہماری آواز ایوان بالا تک گئی اور زلفی بخاری صاحب نے بلایا ہمیں, ہم ان کے بڑے مشہور ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آج کل شور چلا ہوا ہے ڈیول نیشنلٹی کا, تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں پرابلم ہمیشہ ڈیول پرسنالٹی کی رہی ہے, ڈیول نیشنلٹی کی نہیں. اچھا, یعنی کہ آپ اس کو پرسنالٹی کنسیڈر کرتے ہیں؟ نہیں, ہاں, مطلب یہ دیکھیں دوہری جو شہریت ہے وہ نہیں, دوہری شخصیت ہمیشہ نقصان دیتی ہے. مطلب ہمارے جو حکمران ہیں ہمیشہ وہ دوہری شخصیت میں ہمارے سامنے آئے, تو دوسرا چہرہ جب عوام کے سامنے نہیں آتا رہا تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. تو زلفی بخاری صاحب کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ رہی اور الحمدللہ ساری تاج تنظیمیں تھیں وہ نکل رہی تھیں, گئی بھی. لیکن جب ہمیں انہوں نے بلا کے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے, انہوں نے کہا تھا فرسٹ ویک میں ٹورزم کو کھولوں گا. اور ہمارے لیے سب سے زیادہ پرابلم یہی تھی, لاہور جو ہے, لاہور ایک ٹرانزٹ پلیس ہے. اگر کراچی سے لوگ آتے ہیں, ملتان سے لوگ آتے ہیں تو یہاں سٹے کر کے جاتے ہیں. تو ہمارا بھی جو ہے وہ ایک چونکہ ایسوسی ایشن بھی ہے, ہمارے سارے ممبران بھی آل پاکستان ہیں, تو ہم لوگ یہ ہل سٹیشنز کے ساتھ پھر اگر اس کو دوسرے شہروں سے کمپیریزن بھی کیا جائے لاہور کو, اب ماشاءاللہ اگر کراچی کے ساتھ بھی کمپیریزن کر لیں تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے شہر لاہور. فیسلٹی زیادہ اچھی ہیں, آپ کا روڈ انفراسٹرکچر اس سے کہیں بہتر ہے, آپ کے رہائش جو ہے اس کے طریقہ کار بدل گئے ہیں, وہ اچھی مطلب جو جدید قسم کی سہولتیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے یہاں ٹھہرنے کی. یا جو کراچی سے آتا ہے اس کو یہ بھی تو ہوتا ہے شوق, میں لاہور جا کے ٹھہروں, وہاں دیکھوں, گھوموں پھروں, باغوں کا شہر ہے, باقی چیزیں ہیں صاحب. جی بالکل, یہ تو دیکھیں یہ کریڈٹ تو جاتا ہے گورنمنٹس کو. پہلے لاہور پہ تو ہمیشہ کام ہوا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر کراچی کی نسبت بہت بہتر ہے. کراچی میں تو ابھی تک وہاں کچرا ہی آپ کو پتہ ہے اٹھایا نہیں جا رہا. اور پھر یہاں پہ ایک ہیریٹیج بھی ہے, شاہی قلعہ ہے, بادشاہی مسجد ہے, مینار پاکستان ہے. تو یہ ایسی پلیسز ہیں اور ہم لوگ بھی اب اپنے ایسوسیشن لیول پہ بھی, اور ہم لوگ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں کہ ٹورزم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے کمپین چلائی. تو اس میں یہ ہے کہ لاہور اس حوالے سے بھی ٹرانزٹ پلیس ہے اور یہاں انفراسٹرکچر بھی بہتر ہے. تو ہمارا بھی جو ہے وہ ہل اسٹیشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ریکوری, تو یہ جو 4-5 ماہ کی ریکوری ہے یہ اتنی جلدی نہیں ہوگی. اس میں ہمارے یہاں لاہور میں اس وقت کوئی 30% ایسے ہوٹلز تھے, آپ کو پتہ ہے رینٹ کی بلڈنگز تھی, وہ بند ہو چکے ہیں کیونکہ 4-5 ماہ ملازمین کی سیلریز, اچھا وہ تنخواہیں دے دیں, اس کے بعد بلڈنگ رینٹس تھے. تو ہم لوگ بھی ایفرٹ کرتے رہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں بیل آؤٹ پیکیج جو ہے, اگر گورنمنٹ, زلفی بخاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ کافی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور ان کے مینیفیسٹو میں. تو آپ نے اپلائی نہیں کیا؟ انہوں نے, میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ویب سائٹ سے جا کے پڑھا ہے, تو انہوں نے تو وہ جو قرضے تھے آپ نے ملازم نہیں نکالے, اس کے حوالے سے تنخواہیں دینے کے حوالے سے انہوں نے اس کی حد بڑھا دی اور آسان کر دیا اس کو کافی حد تک. تو آپ نے کوئی اپروچ ہی نہیں کیا ہوگا کہ کسی بینک کو بھی؟ بینکوں نے ابھی پچھلے دن 22 بینکوں نے وہ اپنی لسٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے وہ درخواستیں وصول کی, پھر منظور کی, اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی 2.5-3 ارب کے ریسنٹلی قرضے دیے ہیں. تو اس کے علاوہ 22-23 ارب کے قرضے دینے ہیں انہوں نے. تو اس میں آپ فعال کرتے تھے, آپ میرے خیال میں پھر آپ کی نظر سے وہ نہیں گزرا؟ نہیں, وہ آسانی جو ہے ایز انہوں نے اس میں 2-3% کا صرف ہے انٹرسٹ. ویب سائٹ کی حد تک انہوں نے آسان کیا ہے کیونکہ ہمارے کافی ممبران گئے ہیں. ہم نے جا کے شکایت بھی زلفی بخاری صاحب سے کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اس کو, انہوں نے نوٹ ڈاؤن بھی کروایا اپنے پی آر او کو. ہم نے کہا جی ہمیں بڑی ہرڈلز آ رہی ہیں, یہ تو وہ ویب سائٹ کی حد تک نظر آ رہا ہے آسانی ہے, لیکن جب لوگ جا رہے ہیں تو وہ اس سے اکوموڈیٹ, ہماری انڈسٹری کا تو کوئی بندہ اکوموڈیٹ نہیں ہوا. تو ہمیں تو یہ ہے کہ اس کو اسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں انٹرسٹ فری لون جو ہے نا
وہ ہمیں دے دیں قرض ہنسنا جی، قرض ہنسنا دیں. تو اس کے لیے کیونکہ یہ سارے رپورٹیبل لوگ ہیں. نہیں، اس میں یہ ایک پالیسی جب بنائی جاتی ہے ایس ایم ایز میں آتا ہے آپ کا سیکٹر جو ہے چھوٹی صنعت جو آتا ہے اسمال بزنس پہ آتا ہے. تو ایک اس کے لیے یونیفائڈ جب پالیسی بنا دی، پھر اگر آپ قرض حسنہ کی طرف جائیں گے تو پھر اس کے لیے علیحدہ سے پالیسی بنانی پڑے گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی جب بناتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں تو 6 مہینے یہ لگ جاتے ہیں پاس ہونے میں. تو بہتر تھا کہ 2-3-4% میں زیادہ نہیں ہے مارجن اس میں دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے. اس میں اسمال بزنس میں نا ہمارے لیے جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے نا کہ ابھی ہوٹل کو ایز اے انڈسٹری یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اسمال بزنس میں انہوں نے ریلیف دیا تھا جو چھوٹے کاروباری ہیں جن کا 4 کلو واٹ تک لوڈ ہے ان کو یہ لوگ انہوں نے کو ریلیف دیا. ہمارے جو ہوٹلز کے لوڈ ہیں گیسٹ ہاؤسز کے لوڈ ہیں وہ 5 کلو واٹ سے شروع ہوتے ہیں، وہ 20 کلو واٹ تک جاتے ہیں. اس میں بھی ہم لوگوں نے فال نہیں کیا. یہ والی اسکیم تھی اس میں بھی نہیں ہے. تو پرابلم یہی آ رہی ہے کہ جیسے اب یہ کنسٹرکشن ایک انڈسٹری ڈکلیئر ہے، انہوں نے اس کو بیل آؤٹ پیکج. آپ دوسری طرف چلے جائیں نا، پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ آپ چونکہ لاہور سے تعلق ہے، اخوت کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے قرض حسنہ دیتا ہے اور چھوٹے قرضے دیتا ہے. اس میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو وہاں چلے جائیں. اس کی لمٹ بہت کم ہے. جو اخوت والے ہیں اس کی لمٹ بہت کم ہے اور وہ بہت کم جو ہے وہ دیتے ہیں. اس میں پھر ہمارے جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے نا ایک سیٹ اپ کو چلانے. جی ناظرین، یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ مزید جو بند ہاسٹل ہیں وہ چل پائیں گے یا کہ ان کے مالک جو ہے وہ بالکل دستبردار ہوں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی ہوٹل انڈسٹری کی، بات ہو رہی تھی ریسٹورنٹ کی، بات ہو رہی تھی سیاحتی مقامات کے کھلنے کی. خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. جو بھی وابستہ ہے اس کاروبار کے ساتھ، ایک ہوٹل جو اگر چلتا ہے تو اس کے ساتھ صرف ایک ہوٹل کا مالک وابستہ نہیں ہوتا، ملازمین اس کا رزق اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. وہاں جو سپلائر ہوتے ہیں، جو وینڈر ہوتے ہیں، گوشت دے رہا ہے، دودھ دے رہا ہے، مکھن دے رہا ہے، مسالہ جات دے رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو پرووائڈ کرتا ہے، بیڈ شیٹس ہیں، باقی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک نہیں، اس کے ساتھ کوئی 30-35 انڈسٹریز جو ہیں سیکٹر وہ وابستہ ہے. تو بات پھر دوبارہ وہیں سے بڑھاتے ہیں. جی آصف صاحب بات کر رہے تھے اس حوالے سے، ابھی انہوں نے کہا جی اس لیول پہ ہم نہیں گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی 6 مہینے کی ریکوری ہے وہ ہو پائے گی، کب تک ہو پائے گی، یا کہ پھر اس میں واقعی وہ کوئی امداد کی ہی بات صحیح ہے، یا کچھ آپ اپنے طور پہ یہ اس کو مشکل حالات کو جھیل لیں گے؟ جی شکریہ آپ کا. جی جس طرح میں پہلے بھی آپ کے انٹرو کے بعد میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ سے کچھ زیادہ جو ہے توقع رکھنا وہ شاید خام خیالی ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو گورنمنٹ ہے وہ ایگزمپٹ کرے، ٹیکسز میں ایگزمپٹ کرے. ٹیکسز کون کون سے، ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں نا کون کون سے. اور جو بجلی کے بلوں میں کتنے % سیل ٹیکس؟ 16% سیل ٹیکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس ہے اور پتہ نہیں کون کون ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اور نیلم جیلم سرچارج. نیلم جیلم بن بھی گیا ہے اور اب اللہ کے فضل سے اب وہ اسے ریکارڈ پیداوار دی ہے، لیکن ٹیکسز ہم سے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ٹیکسز ہیں بے جا بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، ٹیلی فون کے بلوں میں، اس سے ہماری جان چھڑائی جائے. بالکل. دیکھیں بنگلہ دیش نہیں، اگر یہ جان چھڑا لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں ملیں گے تو حکومت کیسے چلائے گی؟ دیکھیں بنگلہ دیش میں پاکستان سے آدھی بجلی ہے اور پانی وہاں پہ فری ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ پانی جو ہوٹل میں بالکل پانی اوور آل پانی فری ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. پانی کا بل نہیں چارج کرتے وہ، اور بجلی کا بل جو آیا آدھا. تو ذرا اندازہ کرے کوئی کمپیٹ کر سکتا ہے بنگلہ دیش کو؟ پاکستان نہیں کر سکتا برآمدات میں. تو پاکستان بھی تو ویسا ہی ملک ہے نا، اس سے زیادہ ریسورس نہیں، اس سے زیادہ ریسورس ہے، بہتر ہے ہر لحاظ سے، زیادہ ریسورسز والا ملک اور الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ماڈل اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ جو صنعت کار ہیں، جو اسمال اینڈ میڈیم بزنس والے ہیں، ان کو بجلی کے بلوں میں جو بے جا ٹیکسز ہیں ان کے ویو آف کیے جائے، اور جو سوئی گیس پانی ہر طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور اس انڈسٹری کو تو خاص طور پہ، ورنہ یہ انڈسٹری تو دیکھیں 5-6 ماہ جو 30% ہوٹل ہے وہ تو بند ہو. یہ تو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن بھی تھا اور خواب بھی تھا کہ ہوٹل انڈسٹری فلرش کرے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ گھروں کے اندر 1-2 کمرے ایسے بنائیں، روم بنائیں، وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پہ لوگ آ کے وہاں رہیں اور آپ کی آمدن میں اضافہ ہو. تو یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کی تھی. آپ کوئی دوسری بات بتا رہے ہیں، تو یہ پھر وہ والا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا جلدی؟ میں بتاتا ہوں. دراصل وزیر اعظم یا ان کی جو ٹیم ہے ذوالفقار خالد صاحب، یہ لوگ تو آگے دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے، ان کی بہتری زندگی ان کی بہتر کی جائے، ان کے کاروباروں میں بہتری ہو جائے. اس کے لیے پوری دنیا سے بات بھی کرتے ہیں، گھومتے بھی ہیں اور ہر جگہ نیگوسیشن کرتے ہیں.
لیکن جو نیچے جو معاملے ہیں وہ شاید اس طرح ان کے لیے ہیلپ ادارے جو ہیں ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. جو نیچے جو ادارے ہیں وہ اس طرح فعال نہیں, اس طرح افیکٹو نہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہی 70 سال سے گھسے پیٹے نظام سے وہ آئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے آج ہم یہاں پہ ہماری ٹرانسفر ہو جانی بس بات ختم ہو گئی. تو میرا گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو باڈیز ہیں ان میں ڈالا جائے تاکہ صحیح اسٹیک ہولڈرز جب اوپر آئیں گے تو یہ لوگ اپنے بزنس جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے بہترین قسم کی پالیسیاں بنائیں گے اور اس سے فائدہ ہوگا. جی آصف خان صاحب, یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا لاہور کے اندر جو ہوٹل ہیں اس میں سے کافی بند ہو گئے, کتنے ٹوٹل ہوٹل ہیں, کتنے پرسنٹ بند ہو گئے, اور ان کو دوبارہ چلانے کے لیے کوئی آپ چونکہ ایسوسیشن کی سطح پہ کوئی تگ و دو کر رہے ہیں کہ یا وہ پھر وہ اپنے طور پہ لوگ کریں گے؟ نہیں, ابھی لاہور میں تو خیر 1000 پلس ہوٹلز ہیں. ہمارے جو ایسوسیشن کے ممبر ہیں وہ 450 پلس ہیں. ابھی 30% ہوٹلز جو ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں چونکہ وہ یہ جو پیچھے معاملات گئے ہیں وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. اب ایسوسیشن لیول پہ ہم لوگوں نے کئی ہوٹلز جو ہیں ان کو اوپن بھی کیا. ہمارا ایک میوچل فنڈ بھی ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ ان کو کر کے کمپنسیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک لمٹ تک اس کو کیا جا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ دنیا میں پوری میں سروے کروا لیں کہ پاکستان کا تاجر سب سے محب وطن تاجر ہے, کیونکہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ جی اربوں روپے کی کرپشن ہوگی, خربوں کی کرپشن ہو گئی. ایک ماچس کی ڈبی سے لے کر ایک لگژری گاڑی تک ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا پیسہ لوٹا جا رہا ہے. اس طرح تو پھر بھی ہم لوگ یہ کہ یار یہ ریاست ہے, یہ ہماری ماں ہے, اس کو چلنا ہے. تو پاکستان کا جو تاجر جتنا محب وطن ہے کہ اپنے سامنے آپ اپنا ٹیکس کا پیسہ لوٹتا دیکھتے ہیں, روزانہ سٹوریز آ رہی ہیں. اس کی مثال تو میں نے یہ ابھی ریسنٹلی کووڈ میں دیکھ لی کہ جو غریب لوگ تھے, جو مزدور طبقہ تھا اور چھوٹے لیول کے مطلب دیہڑی دار لوگ تھے, ان کو انہوں نے بہت زیادہ مطلب راشن دیے, پیسے نقد دیے, ان کی ضروریات کے تحت ان کو سینیٹائزر, ماسک, یہ وہ ساری چیزیں خرید کے دی اور اچھا خاصا اس میں انویسٹ کیا, حالانکہ ان کی صنعتیں بند ہو چکی تھی. یہ تو اس میں تو کوئی بات نہیں, دنیا بھر میں دیکھا جائے تو لاہوریے جو ہیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں. وہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے, جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے, یا آپ کہہ لیں گے وبا یا کوئی اسی طرح کی اور بیماری آتی ہے, تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. یہ ابھی ریسنٹلی ہم کور بھی کرتے رہے, لوگوں نے دل کھول کے احتیاط دی ہے, دل کھول کے مدد کی ہے لوگوں کی, اس میں تو شک والی بات نہیں ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارے احتیاط دینے کے باوجود اکثر لوگوں کو ہم نے یہی سنا ہے کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں پہنچا. یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی اس میں گیپ ہے, کوئی آپس میں جو فل نہیں ہو رہا, وہاں تک لوگ نہیں پہنچ سکے؟ نہیں دیکھیں آپ, یہ تو ریاست کا کام ہے نا, ریاست کہاں کھڑی ہے. اگر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ایک لمٹ کے, یہ تو ریاست کا کام ہے, جب ریاست اس کو پورا کرے گی تو ہر بندے تک اس کے جو ہے ثمرات بھی پہنچیں گے. تو جب ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے, ریاست نے 1200 روپے کا پیکج اعلان کیا جس میں سے انہوں نے نقد پیسے بھی دیے لوگوں کو اور باقی ضرورت کے تحت بھی انہوں نے راشن بھی بانٹا. سر وہ سندھ میں تو آپ دیکھ لیں گے, وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں تو کسی بندے کو ملا ہی نہیں نا, کوئی 10% بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ان لوگوں کو دیا گیا جو پہلے ان کے پاس کوئی اس طرح کا ڈیٹا, کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ رجسٹرڈ تھے جو پہلے ہی, حالانکہ یہ فنڈز ان کے لیے آئے تھے جو کورونا سے افیکٹ ہوئے ہیں, جو سفید پوش, لیکن ان میں سے کسی کو نہیں ملا کیونکہ میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم, کوئی ایسا ڈیٹا ہی نہیں ہے. یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ سے جو لوگ پہلے لے رہے تھے, ان کے پاس رجسٹرڈ تھے, یہ انہی میں تقسیم ہو گیا ہے. جو کورونا افیکٹی لوگ تھے وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کی امداد کی بڑھ چڑھ کے, جس طرح ہم لوگ, ہمارا ایک کلچر ہے, تو جس طرح ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا تو آپ سے وہ پوچھا جائے گا. ہاں, تو وہ اس میں ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کا مس یوز بھی کیا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ راشن ہر جگہ سے لے کے آ رہے تھے, اکٹھا کر رہے تھے, پھر جا کے بیچتے بھی تھے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ پھر تھوڑا سا اعتماد کو متزلزل کرتی ہیں جو لوگ دیتے ہیں. یہ بھی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی ایک بات بتائیے کہ جو راشن اکٹھا کر کے بیچتا ہے نا, اگر وہ بیچ رہا ہے تو وہ بیچارہ بھی جو ہے, اگر میں صاحب ایسے تو میں اکٹھا کر کے نہیں بیچوں گا, وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا صورتحال بنے گی. ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ یہ اس کو بندے کو پتا ہے کہ یار آنے والا اگلا مہینہ پتہ نہیں کیا ہوگا, میں اپنے 2-3 مہینے جو ہیں ان کو سیو کر دوں. تو یہ نیگیٹو چیزیں ان کو اٹھانا نہیں چاہیے. اگر لوگ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈسکریج ہوتے ہیں جو لوگ دیتے بھی ہیں. تو جو صاحب حیثیت بندہ ہے وہ ایسا کام ہی نہیں کرتا. تو یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے. دیکھیں نا, عام انسان ہے, اشرف المخلوق ہے. یہ آپ کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ میسج ہے سب کو, اور عقل شعور رکھتے ہیں. آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کسی کو بھوک سے مرتے ہوئے, وہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹاک کرتے ہو کوئی چیز کو, کسی جگہ لا کے رکھتے ہو اگلے مہینے کے لیے, 10 دن کے لیے. اللہ دے رہا ہے ان کو رزق, تو لوگوں کو چاہیے نا کہ وہ پھر اس چیز پہ نہ جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے پتہ نہیں کل اسی ملنا ہے کہ نہیں ملنا.
یہ سارا کچھ اکٹھا کر کے رکھ لی تاکہ اگلے دن بھی مارا جائے. اس حوالے سے کوئی میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, کنبے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا, پرندے تو بے پرواہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس کمزوریاں بھی رکھی ہیں, خوبیاں بھی رکھی ہیں, خامیاں بھی, تو وہ جو کنبے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بندے کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. نہیں, کنبے آپ بالکل صحیح ہے کہ ایک خاندان میں رہ رہے ہیں, وہ بھی خاندان ان کے بچے ہوتے ہیں, وہ پالتے ہیں ان کو اسی طرح جس طرح ہم پالتے ہیں, دانا دانا اکٹھا کر کے لاتے ہیں, کہاں سے اٹھتے ہیں کہاں جاتے ہیں, لا کے پالتے ہیں, اللہ دے رہا ہے نا ان کو. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو کم از کم تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے, جتنا ملنا ہے آپ بیچ کے اس کے پیسے لے کے کھا لو گے تو وہ بات تو پھر اس کا بھی تو ساتھ دینا پڑے گا نا جا کے. یہ تو توکل کی صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے, اور جب اللہ کی ذات پہ ہم توکل کرتے ہیں تو راستے کھل جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ والے لوگ جو ہیں ان کو کبھی روزگار کی پریشانی نہیں ہوئی, انہوں نے کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی, تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور جو لوگ کرتے اچھا واپس آتے ہیں, ایک تو ہوٹل آپ کے ہو گئے, دوسرے ریسٹورنٹ تھے, مکمل طور پہ کھل گئے یا اس میں بھی کچھ ابھی کمی بیشی بند ہیں یا کیا وہ اس میں صورتحال ہے؟ نہیں, ہوٹلس تو ہمارے الحمدللہ یہ ہے کہ اب سب اوپن ہو گئے ہیں ہر جگہ. ریسٹورنٹ ہوٹل بھی ہوتا ہے, پھر ریسٹورنٹ ایک سیپریٹ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں, ایک ہوٹل کے اندر بھی ریسٹورنٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی سارا چل رہا ہے؟ نہیں, ابھی ہم لوگ جو ہمارے ہوٹلس کے ریسٹورنٹ تھے ہم نے ابھی جو جہاں پہ بھی بوفے سروس تھی وہ ہم نے ابھی اوپن نہیں کی, کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں, ہم لوگ اعلیٰ کاٹ آرڈرز ہی لے رہے ہیں. ہم نے اپنے تمام ممبران کو یہی کہا ہے کہ ابھی آپ لوگ بوفے اور جو ریسٹورنٹ ہے اس کو ابھی آپ کلوز رکھیں, تھوڑے سے معاملات بہتر ہوتے ہیں, کیونکہ ہوٹلس میں اتنی اسپیس نہیں ہے. اب ایک بڑا ریسٹورنٹ ہے اس میں اگر 200 لوگ ہیں تو وہ 100 کو مینیج کر لیں گے. ہم نے اپنے بنائے ہیں کوئی چھوٹے ہیں اس میں پھر پرابلم آتی ہے. تو اب اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے تو ہم نے بھی تو ان کو بتانا ہے کہ جی ہم لوگ بھی ایک رسپانسبل انڈسٹری سے ہیں, تو ابھی ہم نے پریکاشنری میجر کے طور پہ ابھی ہم نے ریسٹورنٹ اوپن نہیں کیا اپنے ہوٹل سے. اچھا, یعنی ہوٹل کے موسٹلی بڑے جو 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوں گے انہوں نے تو کھول ہی ہوں گے؟ جی ہاں, باقی چھوٹے لیول کے ہم لوگوں نے ابھی ہاں الاؤ نہیں کیا اپنے ممبران کو. اچھا, تو یہ کب تک امید رکھے, کیونکہ جس نے آنا ہے ہوٹل میں ٹھہرنا, کھانا بھی تو کھانا ہے اس میں؟ نہیں, کھانا مل رہا ہے, روم سروس کھانا سب کو مل رہا ہے, روم میں سرونگ ہو رہی ہے. ہم لوگ وہاں ریسٹورنٹ جو ہے چھوٹی موٹی پارٹیز یہ برتھ ڈے وغیرہ کے حوالے سے جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی؟ نہیں, وہ ابھی ہم لوگ الاؤ نہیں کر رہے. ابھی تھوڑا سا حالات دیکھیں گے آگے کیا ریزلٹس آتے ہیں انشاءاللہ, تو اس کے بعد پھر اس کو. اچھا, میں یہ گلریز صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا, کھل گئے سارا کچھ ہو گیا, آپ کی جو کاوشیں تھیں وہ رنگ لے آئی, انہوں نے آپ کے وہ جو مطالبات تھے مان لیے, ایس او پیز پہ بھی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اب تو ابھی کرونا گیا نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی وہاں عمل ہو رہا ہے ہوٹل میں؟ جی, اصل میں پورے پاکستان میں ایک ہی معاملہ ہے, شعور کی کمی ہے. ہم لوگ اپنی طرف سے پوری بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ ماسک پہنیں, سینیٹائز کریں, روم سینیٹائز کریں, ہر طرح سے جو گورنمنٹ نے ایس او پیز دی اس پہ بھرپور طریقے سے 100% عمل کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا جو ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں, موسٹلی گیسٹ, وہ بھی بڑا اس کا خیال کر رہے ہیں الحمدللہ. بڑی یعنی کہ ہوٹل کے اندر بھی تو آپ نے کہیں رکھے ہیں ماسک, سینیٹائزر, انٹرس پہ ماسک, اور یہ تو نہیں ہے کہ 30 والا ماسک 300 میں ملتا ہو؟ نہیں, ہم تو فری, ہوٹل میں سے تو فری دیتی ہے. ہاں, ہوٹل تو فری دیتا ہے. کوئی بھی کسٹمر اگر آیا اس کے پاس نہیں ہے تو کاؤنٹر پہ وہ بیگ پڑا ہوا وہ اٹھا لے. جی ناظرین, ایس او پیز پہ بھی عمل کیا جا رہا ہے, اور اللہ کرے کہ ہم سارے لوگ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں. احتیاط علاج سے بہتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کو علاج نہیں کروانا پڑے گا. اگر آپ بد فریدی یا بد احتیاطی کریں گے تو پھر یقینی بات ہے آپ کا علاج ہوگا. علاج کا مطلب ہے کہ پیسے لگیں گے, آپ کی جیب مالی بوجھ بڑھ جائے گا. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آنا ہے, اور پھر انہی لوگوں سے پوچھنا ہے, انہی مہمانوں سے, کہ کرونا کے دوران جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے اب وہ واپس اپنی نوکری پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, یا کب تک وہ سارے لوگوں کو نوکری مل جائے گی؟ آپ ہمارے ساتھ لیجیے گا. خوش آمدید ناظرین. دونوں مہمان آصف خان اور گلریز کھٹک میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اب چونکہ ان کی مطالبات پورے ہوئے, ہوٹل انڈسٹری جو ہے چل پڑی ہے, جو ملازم لے آف کیے تھے, چونکہ جب ہوٹل چل ہی نہیں رہا تو کچھ ضرورت کے تحت ملازم تھے, باقی انہوں نے سیلری دی یا کیا ان کی صورتحال تھی وہ پوچھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب کاروبار چل پڑتا ہے تو ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے کہ تمام محکمے متحرک ہو جاتے ہیں, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ چل کیوں پڑا ہے, جا کے پتہ کریں اور کوئی تھوڑا بہت اپنا بھی حصہ بھی اس میں سے نکالے. تو اس حوالے سے پوچھتے ہیں. جی گلریز صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہوٹل کے اندر آپ کے جب فل چل رہا ہوتا ہے ہوٹل, اس کے اندر مہمان ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو جو سٹاف اس لیول کا, اتنی سطح کا, اتنے زیادہ وہ تھے, ان میں سے کچھ آپ نے پھر لے آف کیے یا کیا کیا ان کو, اور اب کیا صورتحال ہے, کب تک وہ دوبارہ اپنی نوکری پہ واپس آ جائیں گے؟ الحمدللہ, شکریہ آپ کا جی. بڑی خوشی کی بات یہ کہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن اوپن ہوا, ہمارے پاس پہلے ہی تقریباً ہم نے کسی سٹاف کو فارغ نہیں کیا تھا. ضرور یہ ہے کہ چھٹیوں میں بھیج دیا, سیلری ان کی کنٹینیو تھی,
اور ان کو گھروں پہ چھٹیوں بھجوا دیے، کیونکہ ظاہر ہے جب بزنس نہیں تھا تو اتنا زیادہ سٹاف آپ نہیں رکھ سکتے بلا وجہ کا. ان کو دوبارہ تمام سٹاف کو بلا لیا گیا، الحمدللہ ڈیوٹی پہ ہے اس وقت. کوئی لڑکا ہمارا جو وہ گھروں میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے سٹاف بلکہ انکریز کرنا شروع کر دیا. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو سٹاف آپ نے بلا لیا، انکریز کرے، اللہ کرے مزید لوگوں کو روزگار ملے. کافی سارے لوگ تھے آپ کی طرح، وہ بھی پریشان تھے اور ان کے بھی ذہن میں یہ آتا تھا کہ یار یہ کس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں کہ روزگار ہی نہیں رہا، اور اوپر سے اتنا سخت یہ کرونا کا وائرس پھیل گیا ہے تو وہ نہ کہیں جا کے مزدوری کر سکتے تھے. پھر ایک اور بات جو ابھی میں نے یہ آپ کے ساتھ بات کرنے سے ابھی پہلے کی ہے کہ جیسے ہی کاروبار کھلتا ہے پھر سرکاری محکمے اور باقی لوگ بھی بھاگے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ کرو، وہ کرو. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ کوئی تنگ کیا آپ کو محکموں نے؟ جی المیہ ہے ہمارے اس ملک کا، یقین کریں. جس طرح میں نے پہلے کہا ایک دفعہ ذکر کیا کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو ہمارے بڑے ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہوں، چاہے وہ آئی جی پنجاب ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان ہوں، چاہے وہ زلفی بخاری صاحب ہوں، یا چاہے جو بھی انہیں کے جو اوپر مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مثلا کل مجھے پتہ لگا ایک جگہ سے فون آیا کہ جی ایک شخص صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں فلاں صاحب ہوں اور مجھے پروفیشنل ٹیکس جو ہے نا وہ دے دیں. تو ہاں کہ پروفیشنل ٹیکس لاسٹ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں ختم کر دیا، ختم کر دیا. کرونا کی وجہ سے انہوں نے ختم کیا کہ نہیں کاروبار. اور وہ شخص جو تھا وہ کہہ رہا جی مجھے جو ہے وہ پروفیشنل ٹیکس. اسی طرح بہت سارے محکمے ہیں جو کہ واقعی متحرک ہو گئے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے. پولیس والے تو آتے ہوں گے نا، کوئی بھی، میں سب کی بات کر رہا ہوں. کہ لسٹ دکھائیں کون سے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں کہاں کہاں. ہماری آپ احباب اختیار سے یہ بھی گزارش ہے، اپیل ہے کہ پلیز ان کو بھی لگام ڈالیں، ان کو لگام ڈالے. یہ جو کاروباری لوگ ہیں 5 ماہ سے بیچارے بالکل روڈ پہ آ چکے ہیں، کم سے کم ان کو سانس لینے تو دیں. جب سانس لے لیں اس کے بعد ان لوگوں کو بے شک بھجوا دیں تاکہ جی آصف صاحب یہ بتائیں کہ وہ ایک کہاوت چلی آتی ہے کہ جو سرکاری ملازم ہے وہ حاضری لگانے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں. وہ تو جو پچھلے 6 مہینے میں ان کو اوپر سے پیسے نہیں ملے کام کرنے کے، تو کون واپسی لیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں اب گورنمنٹ کو جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس جب تک گورنمنٹ اس پہ نہیں آئے گی نا، تو ایک تو پہلے خسارہ اور پہلے جو نقصان ہو چکا ہے تو اب تو وہ معاملات بھی نہیں ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کے اوپر کرے گی نہیں تو پھر ہم ایسوسیشن لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہم ان کا علاج بھی ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا میس کریٹ ہوتا ہے. پھر جب ہم ڈپارٹمنٹس کے خلاف جاتے ہیں تو ان کی شناخت بھی خراب ہوتی ہے، ان کی ساخت بھی خراب ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر اب تو ریاست کو انیشیٹو لینا چاہیے، اور یہ محکمہ گردی جو ہے اب اس کی گنجائش نہیں ہے، اب تو معاملات نہیں ہیں. اب تو یہ صورتحال ہے کہ فی الوقت یہ جو اپنے ان کے ایکسپینسز ہیں جو پیچھے خسارہ ہو چکا ہے، اگر یہ اس کو ہی کور کر لیں تو بڑی بات ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ محکمہ کون کون سے محکمے ہیں جو تنگ کرتے ہیں یا جن کا آپ کے اس سیکٹر کے ساتھ تعلق بنتا ہے؟ ایسوسیشن بننے سے پہلے تو بہت محکمہ گردی تھی نا، یہ ٹیکس والے پروفیشنل ٹیکس جیسے انہوں نے بتایا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ریونیو اتھارٹی کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ چلا تھا الحمدللہ. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہاں الطاف حسین صاحب اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، انہوں نے مل کے انہوں نے کہا جی ہم لوگ ماحول تاجر دوست ماحول چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم لوگ بھی ٹیکس دینے سے انکاری نہیں ہے، یہ ریاست ہماری ماں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھایا جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو اس پہ بھی لگے گا نا، تو اس کو بھی ملک کو ہم نے چلانا ہے. تو اس کے بعد یہ پولیس کے معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ رہے، اور پھر ایس او پیز بننے کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ بھی کنٹرول میں ہے. آپ کہیں پہ کوئی کیسز آتے ہیں اکا دکا تو وہ پھر چلے جاتے ہیں ہم لوگ بھی، اور جب سنوائی نہیں ہوتی تو پھر وہ دھرنا کلچل ہے، ہمیں بیٹھنا بھی آتا ہے. لیکن جو آپ کے ممبر نہیں ہیں ایسوسیشن، آپ تو ماشاءاللہ ایسوسیشن ہے، ممبر ہیں، جب کوئی ایسا ہوتا ہے آپ کو ممبر فون کرتا ہے یار یہ آ گیا بندہ کیا کروں، تو آپ اس کو سمجھا دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. جو آپ کے ممبر نہیں ہیں ان پہ تو وہ جو ہے محکمہ گردی جاری رہتی ہوگی، وہ تو پھر اسی طرح سے ان کی پاکٹیں کرتی ہیں. جی اس میں اب جو ہمارے ممبران نہیں ہیں نا، اس میں ہمارا ایک ضابطہ اخلاق ہم نے بنایا ہوا، میمورنڈم بنایا ہوا ہے، جو تو اس پہ پورا اترتا ہے وہ سارے ہمارے ممبران ہیں. اور جو ممبران نہیں ہیں ان کی جو ان لیگل امورل ایکٹیویٹیز میں جو لوگ تھے، ظاہر ہے جب آپ رانگ وے کریں گے تو اسپیڈ منی بھی دینی پڑے گی اور لوگوں کی پاکٹس بھی بھرنی پڑیں گی. تو ہمارے جو ممبران ہیں الحمدللہ وہ آئین قانون کی پاسداری اور جو ہے وہ غیر قانونی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہیں. تو جو باقی لوگ ہیں وہ ہمارے ممبران بنائے اسی بیس پہ نہیں تھے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر ان کے معاملات ہیں، جب آپ ایک رانگ وے کریں گے تو پھر آپ کو. اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ جو ایسوسیشن ہوتی ہیں، یہ لاہور کی بات کر لیں 2-3 ایسوسیشن چل رہی ہیں اس وقت، تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پریشر گروپ بھی ہوتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ ڈیوائڈر رول والی بات ہے کہ کیوں جاتے ہیں، اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟
نہیں، اب اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی مفاد آتا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ 16 تاریخ کو ساری تاجر تنظیمیں اکٹھی تھیں اور سب لوگ جانے کو گئے بھی، لیکن ہمارا چونکہ یہ تھا کہ تاجر جو ہوتا ہے نا، ہماری سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، لیکن تاجر ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں زلفی بخاری صاحب نے بلایا، ہمارے سارے معاملات مان لیے، تو پریشر گروپ تو دیکھیں تنظیم جو ہے وہ پریشر گروپ ہوگی تو کامیاب ہوگی. اب پاکستان کا تو کلچر یہی ہے کہ اگر آپ پریشر گروپ نہیں ہیں آپ کی بات ہی نہیں مانی جائے گی. تو پریشر گروپ ضرور ہیں، لیکن جب مفاد کی بات آتی ہے تو سب اکٹھے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے اس طرح کی. کوئی میسج دینا چاہے اپنے ہوٹل کے بھائیوں کو جو نمائندے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی انڈسٹری سروس انڈسٹری سے بہت زیادہ اس کا لنک ہے. جیسے بینک ہے، اس میں کوئی صارف جاتا ہے تو اس کو جہاں بہتر ماحول ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ وہ جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلوائے. اسی طرح ہوٹل انڈسٹری ہے، ریسٹورنٹ ہے، تو آپ کے وہاں پہ ایسا ماحول جو ہے کریٹ ہو رہا ہے، چونکہ کرونا کی وجہ سے ڈسٹرب تو ہوا ہوگا، کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ وہاں جا کے ان کا اعتماد زیادہ ہو کہ بھی اس جگہ پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ آنا چاہیے. لیکن بعض جگہوں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ نہ تو سروس اس طرح کی ملتی ہے اور چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کوئی آپ کا اسپیسیفائی یونیفائڈ کوئی وہ نہیں ہے روم کے چارجز کے حوالے سے. تو اس پہ کوئی ایسوسیشن کام کر رہی ہے؟ جی بالکل، اس پہ تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ سٹینڈرڈز بھی چیک کرتے ہیں. اور موجودہ حالات کے تناظر میں میرے جتنے ممبران ہیں آل اوور دا پاکستان، ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا کڑا اور بہت مشکل وقت کاٹا اور بہت زیادہ سروائیو کیا. تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بالکل ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، تاکہ حکومت کو یہ لگے کہ اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا. اگر ہم نے مل کے اس پہ ایفرٹ کی اور ہماری انڈسٹری کو اوپن کیا گیا ہے، تو میرا آپ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل ایس او پیز کو فالو کریں. جس طرح ہم نے سینیٹائز گیٹ جو ہیں وہ لگوائے ہیں، ماسک ہے، اس کے بعد ہمارے تمام رومز کو سینیٹائز کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ بھی ایک میسیج ہماری طرف سے بھی جائے کہ اگر آپ نے ہمارے جو کاروباروں کو کھولا ہے تو ہماری طرف سے بھی پوری اس کی پاسداری ہو رہی ہے. تو ہمیں ایس او پیز کو بالکل منوان فالو کرنا ہے. جی گلزار صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیے اس حوالے سے؟ جی میرے پاس دو باتیں ہیں، تو گورنمنٹ کے لیے اور ایک ہمارے جو ممبران ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں ہوٹل انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے. گورنمنٹ کے لیے ہے کہ جو جس طرح کی ٹورزم اوپن ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں انفراسٹرکچر، روڈز، انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، مثال کے طور پر گلگت والا ایریا ہے اور سوات کا جو پچھلا ایریا ہے، کمراٹ ویلی ہے، اس طرح کو جو ہل اسٹیشن ہے وہاں تک روڈ کی بہترین روڈ کی رسائی جو ہے وہ پہنچائیں، اور تاکہ جتنی زیادہ رسائی ہوگی اتنے لوگ جو ہیں وہ آگے تک جائیں گے. یہ خوبصورت ملک لوگ دیکھنے کو بےتاب ہیں، باہر سے بھی لوگ دیکھنے کو بےتاب ہیں. تو اگر روڈ کا انفراسٹرکچر ہوگا تو لوگ جائیں گے. اسی طرح اچھا، کچھ ایک یہ بھی ٹرینڈ چل جاتا ہے، بھیڑ چال جسے کہتے ہیں، بھیڑ چال، کہ جب نکلتے ہیں تو ایک ہی طرف سارے لوگ نکل جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سارے ہوٹل فل ہو گئے اور لوگ گاڑیوں میں رات گزاری انہوں نے. تو اس کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرام ایسوسیشن بنا رہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، میڈیا کے تھرو کیا جائے، آپ کی ویب سائٹ جو ہے ان کے تھرو کیا جائے کہ کون سے دن بہتر ہے جب وہ نارمل رش ہو، ان کو انجوائے کرنے کے لیے موقع ملے. ادروائز تو ذہنی ٹینشن ہی رہتی ہے کہ یار کہاں آگے پھنس گئے، اب یہاں سے جائیں کدھر، ٹریفک جام ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ. اس والے سے اس کے لیے ہماری ایسوسیشن جو ہے ایک بریک تھرو کر رہی ہے. وہ یہ ہم نے ایک بہترین اپلیکیشن تیار کر لی ہے اس کے لیے، اور اپنا جو پورٹل ہے وہ بھی ہم لانچ کریں گے انشاءاللہ اگلے ایک ہفتے کے اندر، جس سے جب کوئی بھی ٹورسٹ کراچی سے بیٹھ کے اپنی اپلیکیشن پہ یا پورٹل پہ آن لائن جا کے وہ دیکھ سکے گا کہ اس وقت کہاں پہ رش ہے، کہاں پہ رش نہیں ہے، کہاں پہ روم اویلیبل ہیں، کہاں پہ سہولتیں زیادہ ہیں، کہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر خراب ہے، اتنی گھنٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گے. تو اس سے لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم اب کہاں جائیں اور کہاں کے لیے ٹور اپنا جو ہے وہ بنا سکیں. اور دوسری جو بات میری ہوٹل انڈسٹری کے بھائیوں اور ٹورزم کے لوگوں کے لیے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مہمان آتا ہے، چاہے وہ کراچی سے ہو، پاکستان کے کسی کونے سے ہو، دنیا سے ہو، تو اس کو اردو میں ہی مہمان سمجھیں. جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اس کو اسی طرح ہی ایک مہمان سمجھیں، اس کو گیسٹ نہ سمجھیں انگلش والا. جب مہمان آپ دل میں لے کر آئیں گے، دماغ میں لے کر آئیں گے، تو یقیناً آپ اس کی اتنی ہی قدر کریں گے جیسے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، آپ کا عزیز آتا ہے تو کہتے ہیں مہمان آئے ہیں. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ پلیز ان لوگوں کی ایسے ہی قدر کریں، ایسے ہی ان کے ساتھ محبت. ویسے تو مسلمان جو ہے، مسلمان کے لیے ہماری کتاب ہے، ہماری سنت ہے، اس کے اندر تو بہت زیادہ اہمیت ہے مہمان کی، اور اس کو رحمت خدا کی کہا گیا ہے کہ کسی گھر میں اگر مہمان آتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ کی ذات. اور اس حوالے سے بھی اب اگر دیکھا جائے باقی شاید مذاہب میں ایسی بات ہو یا نہ ہو، ہوتی ہوگی، لیکن ہمارے مذہب میں تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے.
تو اس حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. جی بالکل, مہمان نوازی جو ہے میں کہتا ہوں جو ہماری ہاسپٹلٹی ہے یہ واقعی مہمان نوازی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کے پلیٹ فارم سے مزید گزارش کیا, جبکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہماری جو ہوٹل اور ٹورزم انڈسٹری ہے یہ ایک بہترین سروسز پرووائڈ کرتی ہیں, بہترین مہمانوں سے جیسا پیش آتی ہیں, لیکن مزید اس میں گنجائش ہے ہر وقت جو کہ رہتی ہے. تو گزارش ہے کہ آپ لوگ مہمانوں کی اس سے بھی زیادہ قدر کریں تاکہ یہ لوگ آپ کے سفیر بن کر ایک تو مہمان ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کا وہ ارننگ ہینڈ بھی تو ہے نا, وہ آئے گا آپ کو کچھ پے کرے گا تو آگے کام چلے گا نا, ادروائز تو نہیں چلتا. دونوں صورتوں میں اہمیت ہے. اور ایک اور گزارش جو میں نے کہا گورنمنٹ سے, وہ یہ کہ گورنمنٹ سے گزارش ہے ہماری کہ پلیز ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو آپ لوگوں نے بنایا, ہمارے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ جو مرضی کھڑا کر, جس کو کوئی بھی نام دے دیا جائے وہ کھڑا کر دیا جائے, ہم لوگ ایک ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ ہوں. یہ نہیں کہ کبھی کوئی ہمارے پاس آئے کبھی کوئی آئے, یہ محکموں سے ہماری جان چھڑائی جائے. ایک ڈپارٹمنٹ, چاہے وہ پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن ہو, چاہے وہ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہمارے جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے اور تمام لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوں, چاہے لائسنس ہوں, چاہے جتنے بھی معاملات ہوں وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوں, تاکہ کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ کا بندہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بندہ آ کے بلیک میل کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, ان سے جان چھوٹے. جی ناظرین, وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ. اگر اس کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو یقینی بات ہے پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب کاروبار چل پڑے ہیں تو یقینی بات ہے حکومت کو اب مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہوٹل انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ ایس او پیز پہ سختی سے عمل کریں اور کسی لالچ میں نہ پڑیں کہ چلیں اگر یہ ایس او پیز ہم نے نہیں بھی اس پہ عمل کیا تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے. تو یہ بھی کریں, اور حکومت سے یقینی بات ہے کوئی بھی کاروبار ہو تو اس کے اوپر جو غیر ضروری محکمہ گردی ہوتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے, اور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, جیسے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسے کر کے جیسے ہی وہ ان کو پتہ چلا جی ہوٹل کھل گئے ہیں تو محکموں کی یلغار شروع ہو گئی ہے. تو ایک ون ونڈو ٹائپ کوئی ادارہ, جس طرح سے ابھی گریز صاحب نے کہا کہ اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایک پوچھنے والا ہو, اس کو ایک کو جواب دینے والا ہو. یہ نہ ہو کہ کبھی پولیس آ جائے, کبھی یہ پروفیشنل ٹیکس آ جائے, کبھی پی آر اے آ جائے, کبھی ایف بی آر آ جائے, کبھی کوئی آ جائے. تو اس طرح سے نہ تو کوئی کاروبار صحیح طریقے سے کر پائے گا, اور دوسرا کہ ٹیکس بھی اس طرح سے اکٹھا نہیں ہوگا, لوگ بدزن ہو جائیں گے. لہٰذا اعتماد کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ہوٹل انڈسٹری کو اور جو ادارے ہیں ان کو مل کے چلنا چاہیے, تبھی جا کے حالات بہتر ہوں گے اور مالی مشکلات سے نکل سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ارشد مہتاب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.